أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. عزاداران امام مظلوم، قرآن مجید کی یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات میں آزمائشوں کا ذکر ہو رہا ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے سے، پیاس کے ذریعے سے، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، جانوں کی کمی کے ذریعے سے، جوانوں کی میتوں کے ذریعے سے. اور جو امتحانوں میں ثابت قدم رہنے والے ہیں وہ شکوہ و شکایت نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے. یہ آزمائشیں جن کا ذکر ان آیات میں ہوا، یہ ساری آزمائشیں جمع ہو گئیں 10 محرم 61 ہجری کو فاطمہ کے لال کے لیے، کہ جہاں خوف کی آزمائش بھی تھی، بھوک کی آزمائش بھی تھی، جانوں کے قربانیاں، اولادوں کے جنازے، یہ ساری آزمائشیں تھیں. آزمائشیں تو نبیوں نے بھی دیں، مگر ایک فرق ہے. اگر انبیاء کی زندگی میں دیکھیں، بعض نبیوں کا جو ذکر موجود ہے اس میں ملتا ہے کہ ایک نہ ایک منزل آزمائش کی ایسی آتی تھی جب وہ نبی کہتا تھا بس اے میرے معبود بس، اب اور زیادہ امتحان نہیں دیے جاتے. جناب ایوب نے بڑی آزمائش ثابت قدم گزاری، مگر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ایوب نے کہا بس. ہر نبی نے کسی نہ کسی منزل پہ آ کے کہا بس، لیکن کربلا والوں کی قربانی ایسی تھی کہ یہ قربانیاں پیش کر رہے تھے اور وہاں سے آواز آ رہی تھی بس یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. لاشوں پہ لاش لا چکے بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، زخموں پر زخم آ چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس.
اور اس کے بعد ہاں خبیر لکھنوی لکھ رہے ہیں مرثیہ، یہ بند لکھ دیا، مگر یہاں آ کے فکر نے دم توڑ دیا۔ اب اس کے بعد نہیں سمجھ میں آتا کہ اس بند کی بیعت کیسے لکھیں، رک گئے کہ اب اس کے بعد کیا کہوں۔ عجیب کیفیت ہے، بار بار وہ تصور ذہن میں لا رہے ہیں کہ حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، زخموں پہ زخم کھا رہے ہیں، تیروں سے بدن چھلنی ہے، مگر اس کے بعد کیا لکھوں۔ ہاں زادارو سنیں گے، ایک مرتبہ غور کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، کیا دیکھا کہ خدا کا تشریف لائے ہیں، کہا قلم رک کیوں گیا، اس کے آگے بھی لکھو، کہا اس کے آگے کیا لکھوں، اس کے آگے جو کچھ لکھا وہ آقا نے لکھوایا، کہ تم نے کیا لکھا، لاشوں پہ لاش لا چکے، ہاں ہاں سچ ہے، ارے عجب نہیں مولا نے کہا ہو، ہاں کبھی حبیب کا لاشا لے کے آیا، کبھی جون کا لاشا لایا، کائنات کا کلیجہ تھم گیا جب ضعیف باپ جوان بیٹے کی میت اس طرح لایا کہ سینے سے سینہ ملا تھا اور کہتے جاتے تھے علی اکبر علی اکبر، بیٹا تم بھی کچھ سہارا دو تاکہ تمہیں خیمے تک پہنچا دوں، اور ایک منزل وہ آئی کہ پکار کے کہا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، مجھ سے لاشا نہیں اٹھتا۔ ہاں زخموں پہ زخم تھے، کتنے زخم تھے، سنو گے عزادارو، کسی نے امام زین العابدین سے بعد کربلا پوچھا کہ آپ کے بابا کے جسم پہ کتنے زخم تھے، میں ایک مرتبہ امام نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری، کہا اس انگوٹھی کے نگینے کے برابر بھی جگہ جسم پہ خالی نہ تھی کہ جہاں زخم نہ ہو، زخموں پہ زخم تھے، اور ان زخموں میں کربلا کی گرمی کی شدت کی وجہ سے خون کھول رہا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا، یہ ایسا لگتا تھا کہ کربلا میں ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے۔ کسی نے پوچھا مولا کتنے پیاسے تھے آپ کے بابا، عجیب فقرہ کہا کہ تو نے کبھی دیکھا ہے کہ جب دریاؤں کا پانی خشک ہو جاتا ہے اور دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کہا ہاں مولا دیکھا ہے، کہا کیا ہوتا ہے، کہا زمین میں ایسا لگتا ہے جیسے شگاف آ گئے ہوں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہو، کہ بس یہی کیفیت میرے بابا کے کلیجے کی تھی، اتنی پیاس تھی کہ جگر ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ کہہ رہے ہیں اے خبیر لکھو، اس کے آگے لکھو، مولا کیا لکھوں، کہا لکھو کہ اے حسین بس رک جاؤ، امتحان ہو چکا، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ ہاں زادارو آخری ماتم ہے، بس اب جو زندہ رہے گا وہ آئندہ سال پھر ماتم کرے گا۔ اے بی بی، اے شہزادی، ہم ویسے ماتم نہ کر سکے جو ماتم کرنے کا حق تھا، اس سال ہم سے ماتم نہ ہو سکا، اے بی بی ہمیں زندگی عطا کیجیے گا کہ آئندہ سال پھر عزا خانے سجائیں، پھر آپ کے لال کو مہمان کریں، پھر ماتم کریں، اور اے بی بی اگر ہم زندہ نہ رہے ہماری روحوں کو اجازت دلائیے گا کہ فرش مجلس پہ آئیں، آقا کا ماتم کریں۔ ہاں زادارو سنو گے، ایک ایک لاشا لائے حسین اٹھا کر، ہاں مگر جب اکبر کا لاشا لے کے چلے تو کیفیت عجیب تھی، ارے ایک جنازہ اٹھتا ہے تو 4 کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اکیلا حسین کمر شکستہ ہو چکی ہے بھائی کی شہادت سے، آنکھوں کی بینائی علی اکبر لے گئے ہیں، اور اکیلے حسین کو یہ جنازہ خیمہ تک لے جانا ہے۔ ہاں کیسے قتل گاہ میں کیسے لائے، بس سینے سے سینہ ملایا، لے کے چلے، زمین پہ اکبر کے پیر خط کرتے جاتے تھے، اور آخر میں آواز دی بنی ہاشم کے بچوں
آؤ اکبر کا لاشا لے جاؤ. ضعیف حسین سے لاشا نہیں اٹھتا. عجب نہیں بہن نکل آئی ہو. بھیا میں نے پالا ہے, میں لاشا بھی اٹھا لوں گی. اور اس کے بعد تاریخ کربلا کا عجیب لمحہ تھا. کیسا لمحہ سنو گے. ارے اب تک حسین نے جس کو بھی زخم کھاتے ہوئے دیکھا دور سے دیکھا تھا, مگر اب ایک ایسا لمحہ آ رہا تھا کہ حسین اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کو لیے کھڑے تھے اور فوج سے کہہ رہے تھے ارے تم میں کوئی صاحب اولاد ہے, ذرا اتنا تو بتا دو اس ننھے شیر خوار کی کیا غلطی ہے. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, اگر تھوڑا سا پانی پلا دو بابا سے کہہ کے جام کوثر دلواؤں گا. اس کے بعد ایک مرتبہ کہا میرے لال ارے تم بھی تو حجت خدا کے پسر ہو, خود اپنی پیاس کا اظہار کرو. یہ کہہ کے اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا. اولاد والو آپ نے سن لیا یہ جملہ. ارے کہا 6 مہینے کا ننھا سا پھول, کہا جلتی ہوئی زمین کربلا. اصغر کو زمین پر لٹایا, بچے نے اپنا جہاد شروع کیا. ارے ننھی سی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھیری. یہ اصغر کی زبان نہ تھی, یہ نیام سے ننھی سی ذوالفقار نکلی تھی. فوجوں نے منہ پھیرنا شروع کیا. کوہرام بپا ہو گیا, ہم صغیر کو ضرور پانی پلائیں گے. ایک مرتبہ پکار کے پسر سعد نے کہا اے ہرملا ارے کہاں چلا گیا, دیکھ جیتی ہوئی جنگ ہار سکتے ہیں. ارے دیکھ فوجیں منقلب ہو رہی ہیں. اقطع کلام الحسین, جلدی حسین کے کلام کو قطع کر دے. ارے ادھر سے تیر چلا. کون سا تیر؟ 3 بھال کا تیر. کیا ہوتا ہے 3 بھال کا تیر جانتے ہو؟ جب کوئی فوجی میدان سے فرار اختیار کرتا ہے تو اس کی سواری کو گرانے کے لیے جو تیر استعمال کرتے ہیں اسے 3 بھال کا تیر کہتے ہیں. اے ہرملا ارے کہاں سواری کا گھوڑا اور کہاں یہ ننھا سا گلا. تیر چلا اور معصوم کی لفظیں ہیں. میں امام صادق فرماتے ہیں کہ اس تیر سے جناب علی اصغر من الاذن الى الاذن, ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا. اس لیے کہ تیر بڑا تھا, گردن چھوٹی تھی. خون کا فوارہ ابلا, چلو میں خون لیا. آسمان نے انکار کر دیا, زمین نے انکار کر دیا. بچے پہ خون کو ملا. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. اب اسی طرح نانا سے ملاقات کروں گا. اور اس کے بعد حسین چلے ننھے سے لاشے کو لے کر خیمے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. دل میں خیال آ رہا ہے کیا ماں چھدا ہوا گلا دیکھ سکے گی. پھر خیال آتا ہے آخری دیدار سے بچے کو کیوں محروم رکھا جائے. آپ نے صبح عمل کیا نا اعمال عاشورہ میں. ارے کسی لاش کو لے کر حسین نے پیچھے قدم نہیں اٹھایا, لیکن نہ جانے اس ننھے سے لاشے میں کتنا وزن تھا کہ کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اور اس کے بعد پکار کے کہا رباب لو تمہارے اصغر واپس آ گئے. رباب سے پہلے سکینہ نکل آئی. بابا بھیا کو پانی پلا دیا, بابا ہمیں بھی پیاس لگی ہے. حسین نے کوئی جواب نہ دیا, بس اصغر کے اوپر سے ابا کا دامن ہٹا دیا. بچی نے بھائی کا گلا دیکھا, تڑپ کے کہا اماں میرا بھیا مارا گیا. رباب دوڑی آئی, بس ایک جملہ کہا اے میرے لال کیا تیرے سن کے بچے بھی ذبح ہوتے ہیں. اور اس کے بعد میدان کربلا میں عجیب لمحہ تھا. حسین ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھود رہے تھے اور کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. یہ کون رو رہا تھا؟ یہ بابا کی ذوالفقار تھی جو کہہ رہی تھی
حسین جنگوں کا فتح کرنا آسان تھا، بچے کی قبر کھودنا، قبر کھود چکے، مگر اب بس آخری فقرے کہتا ہوں سنیے گا، اس کے بعد رخصتی کا منظر۔ عزیزو عزادارو، سینوں پہ ہاتھ رکھنا اور سوچنا آپ نے تشییع جنازہ میں حصہ لیا ہے۔ جب کسی کی میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اوپر سے تختے رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ تختے کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ مٹی براہ راست جسم پہ نہ پڑے۔ حسین نے اصغر کو قبر میں تو لٹا دیا، مگر کبھی اصغر کے پھول سے رخساروں کو دیکھا، کبھی کربلا کی جلتی ہوئی ریت کو دیکھا۔ ارے یہ مدینہ نہیں کربلا ہے، لیجئے اسی طرح سے مٹی دی اور اس کے بعد آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ حسین چلے خیمے میں پہنچے۔ اے بہن عزادارو، یہ آخری سلام ہے آقا کو، آخری سلام ہے۔ ذرا سوچئے گا، جب آپ کا دل اتنا تڑپ رہا ہے تو جب زینب نے بھائی کو آخری مرتبہ دیکھا ہوگا تو دل پہ کیا گزری ہوگی؟ عجیب کیفیت تھی۔ حسین بھی سر جھکائے کھڑے تھے، زینب بھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ نہ زینب کچھ کہتی تھی نہ حسین کچھ کہتے تھے۔ کچھ دیر اسی عالم میں گزر گئی۔ عجیب فقرہ میں نے کتاب میں دیکھا، ایسا لگتا تھا دونوں کی روح نکل گئی ہو۔ پھر اس کے بعد پہلی آواز حسین کی آئی، جانتے ہیں کیا کہا؟ اے زینب مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ بس ایک مرتبہ زینب تڑپ گئیں۔ کتنی بے قرار تھیں، اتنی بے قرار تھیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب زینب زندہ نہ رہ سکے گی۔ ایک مرتبہ امام آگے بڑھے، انگلی کا اشارہ کیا، بس انگلی کا اشارہ کرنا تھا، زینب کا دل ٹھہر گیا۔ کہا بہن، اے بہن اب گھر تمہارے حوالے ہے اے زینب۔ اور اس کے بعد عجیب فقرہ کہا، سننا۔ کہا بہن کوئی ایسا لباس پہن لو جو اسیری کے لیے مناسب ہو، اس لیے کہ میری شہادت کے بعد اے زینب تمہارے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی۔ اس کے بعد ایک ایک بی بی سے رخصت ہونا شروع ہوئے۔ رباب الوداع، رقیہ الوداع، اے کلثوم الوداع، ام لیلہ الوداع، آواز دی اما فضہ الوداع، سب کو الوداع کہہ کے آگے بڑھے۔ کہا بہن ذرا ساتھ آؤ، بہن ذرا ساتھ آؤ، اپنے بیمار بیٹے سے آخری ملاقات کر لوں۔ بہن کو لے کر سید سجاد کے پاس آئے۔ اے مولا بہن کو ساتھ کیوں لیا؟ شاید اس لیے لیا ہو کہ کوئی تو ہو جو بیٹے کو سنبھال لے، کوئی تو ہو کہ جب سید سجاد بے تاب ہو کوئی سہارا دے دے۔ آئے، ایک مرتبہ شانہ ہلایا، سجاد نے غش سے آنکھیں کھولی، دیکھا کہا بیٹا میں آخری رخصت کے لیے آیا ہوں۔ اور کیا سوال کیا؟ بابا یہ بتائیے سب کہاں چلے گئے؟ بابا سب کہاں گئے؟ قاسم کہاں ہیں؟ اونو محمد کہاں ہیں؟ جس کا بار سوا نام لیتے گئے، حسین کہتے گئے قتل ہو گئے، قاسم بیٹا قتل ہو گئے، اونو محمد قتل ہو گئے، سب قتل ہو گئے۔ آخر میں پوچھا بابا یہ بتائیے میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا بیٹا وہ بھی قتل ہو گئے۔ کہا بابا بھیا علی اکبر، جب علی اکبر کا نام لیا حسین نے نہیں کہا قتل ہو گئے، بلکہ جانتے ہیں کیا کہا؟ ایک مرتبہ کہا میرے لال مردوں میں یا تم باقی ہو یا میں باقی ہوں۔ اتنا سننا تھا، کوہنیوں پہ زور دے کے سجاد اٹھے۔ کہا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں ذرا میری تلوار اٹھائیے، میرا
عصا لائیے. کہا کیا کرو گے؟ کہا عصا کا سہارا لے کے میدان میں جاؤں گا, بابا کی نصرت کروں گا. حسین نے سجاد کو سینے سے لگایا, اے میرے لال تیرا جہاد کل شروع ہوگا, آج صبر کر. اور اس کے بعد وصیتیں کرنا شروع کی, راز امامت منتقل کیے, اور پھر عجیب فقرہ کہا, سننا عزادارو, آپ آقا کو یاد کر رہے ہو, کب یاد کر رہے ہو, کتنی دیر کی بھوک ہے؟ ہاں صبح سے فاقہ کیا ہوگا نا, ہاں صبح سے پیاسے ہوں گے نا, ہاں مگر کچھ دیر کے بعد ابھی فاقہ شکنی ہو جائے گی, آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی. آپ حسین کو یاد کر رہے ہیں, پیاسے نہیں ہیں, بھوکے نہیں ہیں, مگر حسین نے آپ کو کب یاد کیا؟ جب 3 دن کی بھوک تھی, جب 3 دن کی پیاس تھی, جب اکبر جیسے بیٹے کا جنازہ اٹھا چکے تھے, 72 لڑائیاں لڑ چکے تھے, سر سے پیر تک زخمی تھے. کن الفاظ میں یاد کیا؟ اے سید سجاد, جب قید سے چھٹ کے مدینے جانا, میرے شیعوں کو سلام کہنا, اور اتنا کہنا تقاضۂ محبت یہ ہے, جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. عزادارو رخصت ہوئے, آئے, اور اس کے بعد ہاں آواز دی, فضا ذرا وہ لباس تو لے آؤ. فضا زینب سے چھپا کے وہ لباس لائیں. ایک مرتبہ زینب کی نگاہ پڑ گئی, کہا فضا یہ کیا ہے؟ کہا آقا نے لباس منگایا ہے. بس تڑپ کے کہا فضا یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھائی کا کفن لے کے آئی ہو؟ ارے یہ لباس جب اماں سی رہی تھی روتی جاتی تھی, میں نے پوچھا اماں رونے کا سبب کیا ہے؟ تو جواب دیا, اے میری لاڈلی جب تیرا بھائی یہ لباس پہنے گا پھر واپس نہ آئے گا, شمر کا خنجر ہوگا, حسین کا گلا ہوگا. حسین نے لباس زمین پر بچھایا, لباس کو تار تار کرنا شروع کیا. بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اے بہن ہو سکتا ہے بوسیدہ لباس دیکھ کر کوئی میرے جسم پہ اس لباس کو چھوڑ دے. زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, کھڑے ہوئے, اچھا خدا حافظ. کہا بھیا ذرا رکنا, ذرا رکنا, یہ ساری بہنیں, یہ ساری بیویاں ایک تمنا رکھتی ہیں. کہا بہن کیا؟ کہا بھیا یہ سب بنا کے کھڑی ہو جائیں, آپ درمیان سے نکل جائیں تاکہ سب آپ کا آخری دیدار کر لیں, تاکہ آخری مرتبہ سب جی بھر کے آپ کو دیکھ لیں. حسین بیویوں کے درمیان سے گزرے, ساری بیویوں نے حلقہ کر لیا, کوئی گلے میں باہیں ڈال کے کہتی تھی نہ جائیے. اور راوی کا فقرہ ہے, حسین اس طرح خیمے کے در سے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. عزادارو لیجئے, سب سے رخصت ہوئے. آخر میں زینب کے قریب آئے, کہا اچھا بہن خدا حافظ. کہا بھیا ذرا رکو. بہن کیا بات ہے؟ بھیا ذرا گلے سے رومال ہٹاؤ. زینب نے گلے سے رومال, حسین نے رومال ہٹایا. زینب آگے بڑھی, بوسہ لے لیا. بھیا یہ کیا کیا؟ کہا اماں کی وصیت پہ عمل کیا. بہن ذرا بازوؤں سے ردا ہٹا دو, اس گلے پہ خنجر چلے گا, ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی, دیار بدیار, کوچا بکوچا, نامحرموں کا مجمع. لیجئے حسین رخصت ہوئے. ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتے ہیں مگر کیسے سوار ہوں؟ آج نہ علی اکبر ہیں, نہ عباس ہیں, نہ اون و محمد ہیں. زینب آگے بڑھی, بھائی کو سوار کیا, سوار ہوئے اور ایک لمحے میں نیچے اتر گئے. جانتے ہیں کیوں نیچے اترے؟ اس لیے کہ عجیب منظر دیکھا. 4 برس کی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی میرے بابا کو نہ لے جا, جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا. ایک مرتبہ نیچے آئے, بیٹی تم نے تو رخصت کر دیا تھا. کہ بابا آخری مرتبہ اپنے سینے پر لٹا لیجئے. جلتی ہوئی ریت پر حسین لیٹ گئے, سکینہ کو سینے پہ لٹایا. فقرہ آپ نے سن لیا. کربلا کی جلتی ہوئی ریت, آفتاب کی شدت,
حسین لیٹ گئے، بچی کو سینے پہ لٹایا، اے مولا خیمے میں جا کے سکینہ کو سینے پہ لٹا لیجئے۔ عجب نہیں حسین جواب دیں، میرے نانا کی شریعت میں یتیموں کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہیں کرتے۔ ارے کیسے خیمے میں جاؤں جہاں اتنے سارے یتیم بچے ہیں؟ اچھا سکینہ خدا حافظ۔ میدان میں پہنچے، بس میں نے مختصر کیا، اب نہ پڑھا جا سکے گا، بس سننا ہے تو سن لو عزادارو، ماتم کر لو، آخری ماتم ہے یہ۔ میدان میں آئے مگر پھر بہن کی ایک بات یاد آئی۔ جانتے ہیں چلتے وقت زینب نے کیا کہا تھا؟ بھیا یہ تجھے مجبور سمجھ رہے ہیں، یہ تانا دے رہے ہیں، بھیا ایک مرتبہ انہیں اماں کے دودھ کی طاقت دکھا دینا، ایک مرتبہ انہیں بتا دینا تو فاتح بدر و حنین کا بیٹا ہے۔ بس زخمی انگلیوں کو قبضہ ذوالفقار پہ جمایا، تلوار بے نیام کی، اور اب جو تلوار چلائی کربلا سے پہلے لوگ شجاعت کی مثالیں مولا علی کی دیا کرتے تھے، مگر کربلا کے بعد لوگ شجاعت حسین کی مثالیں دینے لگے، اس لیے کہ علی نے جنگ کی تھی مگر پیاسے نہیں تھے، اولاد کا صدمہ دل پہ نہیں تھا، ایسی تلوار چلائی کہ فوجیں پکار رہی تھی، حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ، تمہیں عباس کا واسطہ، ایک مرتبہ فرات پہ آئے، عباس دیکھو تمہارا واسطہ دے رہے، اے بھیا تم نے ہمیں داد شجاعت نہ دی، علی اکبر تم نے بابا کی جنگ نہ دیکھی۔ جنگ کرتے کرتے اس منزل پہ آئے کہ ذرا ٹھہرے تھے، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بس تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر لے کے آیا، پیشانی پہ ایسا پتھر لگا خون کا فوارہ جاری ہوا، ہرملا کا تیر سنسناتا ہوا آیا، حلقہ گلو میں پیوست ہو گیا، بسم اللہ و باللہ کہہ کے تیر کو نکالا، ذوالجناح سے زمین پائے، مگر کیسے آئے کہ چند ساعتوں تک جسم تیر کے اوپر معلق رہا، تیروں پہ جسم تھا، چاہتے تھے کہ سجدہ کریں، کربلا کا یہ آخری سجدہ، بندگی کی لاج رکھنے والا سجدہ، سجدے میں سر رکھا۔ ارے ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا اب دیر کیا ہے، جلدی حسین کے سر و تن میں جدائی کر دو، مگر جو بھی آگے جاتا تھا گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتا تھا، نہیں اتنا بڑا جرم ہم نہ کریں گے۔ کوئی کہتا تھا مجھے ان آنکھوں میں رسول اللہ کی تصویر نظر آتی ہے، کوئی کہتا تھا میں کیسے رسول کو محشر میں منہ دکھاؤں گا، اور حسین عالم یہ تھا زمین پر، بس آخری منظر دیکھنا، امام اس عالم میں تھے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکایا ہوا تھا، زخموں سے لہو ابل رہا تھا، کبھی آنکھیں کھلتی تھیں کبھی بند ہو جاتی تھی، کبھی کھلتی تھی کبھی بند ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، کہا تم ہٹو میں حسین کا سر کاٹوں گا۔ امام نے دیکھا، کہا تو کون ہے؟ شمر نے اپنا تعارف کرایا، کہا میرے نانا نے سچ کہا تھا۔ کہا کیا کہا تھا؟ کہا جو بدترین خلائق ہوگا وہ تمہارا سر کاٹے گا۔ اتنا سننا تھا، ظالم کے ہاتھ میں جو خنجر تھا پتھروں کے اوپر اس خنجر کو مارنا شروع کیا، خنجر کی دھار کو ٹیڑھا کر لیا۔ عزادارو سننا، 70 قدم کے فاصلے پر اپنے سینے کو تھامے ہوئے زینب دیکھ رہی تھی، کہتی تھی اے پسر سعد میرا ماجایا پیاسا ہے، چند قطرے پانی تو پلا دے۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا بہن واپس پلٹ جاؤ، زینب خیمے میں پلٹی، ابھی خیمے میں پہنچی تھی کہ عجیب عالم ہوا، ادھر شمر کا کند خنجر سید کے گلے پہ چلا، رک کے خنجر چلتا تھا، حسین تڑپ جاتے تھے، عجب نہیں آواز دیتے ہو اماں اماں، ارے
ادھر زینب خیمے میں بے چین تھی، نہ جانے کیا گزر گئی بھیا پر کہ فرات کا پانی اچھلا، منادی نے ندا دی قد قتل الحسین بکربلا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، کہا سید سجاد ذرا دیکھو، کوئی کہتا ہے بابا مارے گئے، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے، اب جو پردہ اٹھا کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آئے حسین پنجتن کا خاتمہ ہوا، دنیا قیام سے عالم الذین ظلموا